من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So it's a long time that the last I've posted a video. It's been around 20 days after I'm posting, and today's topic is also related to the previous topic, but in a little variance. Today I'll speak about faith and belief with logic. Fine. How logic, establishes faith. How logic strengthens faith, actually. So, سورہ بقرہ میں کچھ اسٹارٹنگ کی جو ورسز ہیں, ورس 2 to 3 I believe, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ who are the believing men. ایمان کون لاتے ہیں؟ ایمان جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لاتے ہیں کہ جو ان سین پر یقین رکھتے ہیں, جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں, اللہ کے رسول پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھتے ہیں, اینجلس پہ یقین رکھتے ہیں, اینڈ ہز بکس اینڈ دا ڈیسٹنی, تقدیر پہ یقین رکھتے ہیں, ہیل اینڈ ہیون پر یقین رکھتے ہیں. یہ کچھ رولنگز ہیں آف دا بلیونگ مین. اب اس میں جو فیتھ آف دا انسین ہے نا, وہ ایک بڑا یونیک پوائنٹ ہے اس کے اندر, جس سے میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو آپ پروو نہیں کر سکتے تھرو لاجک تھرو ایویڈنس. ٹھیک ہے, بہت چھوٹا برین ہے یہ ہمارا, بنانے والا کوئی اور ہے. اور اگر آپ پروف کر دیتے ہیں, آگے کہہ دیتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں خدا کو, تو پھر جو اینڈ رزلٹ ہے, جو ہیل اور ہیون ہے, اور جو ریوارڈ اور پنشمنٹ ہے, اور جو پرپز آف لائف ہے, یہ سارا نلیفائی ہو جاتا ہے, زیرو ہو جاتا ہے, بیس لیس ہو جاتا ہے, یوز لیس ہو جاتا ہے, مطلب پرپز لیس ہو جاتی ہے لائف, میننگ لیس ہو جاتی ہے لائف. تو اس کا ایسا ہے کہ اللہ نوز ہیو نالج آف دا انسین آف دا فیوچر, بٹ وی ڈونٹ. ٹھیک ہے, اس کی ایسی بلیف ہے کہ ہم نے تو اپنے تھرو 5 سینسز برین میں گیا یا دل کو لگا, اس سے ہم نے انٹرپریٹ کیا, اپنی ازمپشن دے دی. لیکن جو اللہ تعالیٰ ہے نا, ان کو انسین کا نالج ہے, ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم ان لمیٹڈ سینسز کے تھرو ہی اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. اس کی ون آف دی بیسٹ ایگزامپلس جو میں نے اپنے جو ہے سوچ اور فکر, جب میں نے کانٹمپلیٹ کیا, پونڈر کیا, ریفلیکٹ کیا, تو اس پہ مجھے ایک ایگزامپل ایسی جیسے دیر آر 2 brothers. ٹھیک ہے, ناٹ بردرز, جسٹ فرینڈس, میل فرینڈس اور وٹ ایور. اب ایک لمیٹیڈ ہے, ایک جو ہے وہ ایک کی 5 سینسز ہے. ٹھیک ہے, دیکھ سکتا ہے, سونگھ سکتا ہے, ٹچ کر سکتا ہے, فیل کر سکتا ہے, سن سکتا ہے. ایک لیک کر رہا ہے, ایک دیکھ نہیں سکتا. اب جو دیکھنے والا ہے اور جو نہ دیکھنے والا ہے, کین دے بوتھ بی ایکول؟ نو, دے کانٹ. جس طرح اللہ کہتا ہے کہ سچ اور جھوٹ یہ بھی ایک نہیں ہو سکتے. اور اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں کہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیٹ دیر بی نو کمپلشن ان ریلیجن, ٹروتھ آلویز اسٹینڈز آؤٹ اینڈ ٹروتھ آلویز پریویلز. تو جو دیکھنے والا ہے, جو بلائنڈ ہے, ہی از ڈپینڈنٹ. جو دیکھنے والا ہے, جو دیکھ سکتا ہے, تو اس کو وہ آگے اس کو تو نظر نہیں آ رہا کہ اب وہ ایک پاتھ پہ چل رہے ہیں, اس کو تو نظر آ رہا آگے کیا ہے. تو آگے کیا چل رہا ہے اس کے لیے اس کو دوسرے اپنے ساتھی پہ ریلائی کرنا ہوگا کہ وہ دیکھ سکتا ہے آگے کیا ہے. اور وہ نہیں بھی بلیو کرتا, بولتا بھائی میں بلیو نہیں کرتا, تم کہہ رہے ہو آگے کھڈا ہے, نہیں ہے, میں بلیو نہیں کرتا. تو وہ کیا ہوگا اگر وہ چلتا رہے گا, ایون اف ہی از یوزنگ اسٹک اور سم تھنگ, آگے چل رہا ہے, کیا پتہ کیچڑ آ جائے, کچھ آ جائے, وہ سلپ کر جاتا ہے, کھڈے میں گر جاتا ہے. تو پھر جو اس کا جو پارٹنر ہے, ہی لافس اینڈ ہی سیز دیٹ ٹولڈ یو ٹو بلیو. ٹھیک ہے, تم نے یقین نہیں کیا. پھر جب وہ اٹھتا ہے کہتا ہے ہاں یار تم سچ کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے, اور پھر اسی کو ہم ریٹ کریں اپنی لائف کے ساتھ کہ اللہ کو علم ہے انسین کا, ہمیں نہیں ہے. ہم ٹھوکر کھاتے ہیں, ہمیں سفرنگ آتی, پنشمنٹ آتی, اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ بھائی تم ساری پریکاشنز لے لو. ٹھیک ہے, ایک بندہ روڈ پہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے, پریکاشنز, فل ہیلمٹ پہنا ہوا ہے, فل سارے رولز وغیرہ کو جو ہے اس نے فالو کیا ہوا ہے, بٹ اسٹل ہی گوز آن پرسکرائبڈ اسپیڈ, ایوری تھنگ, بٹ اسٹل ہی از ہٹ بائی اے کار, اور کار کمز ان فرنٹ آؤٹ آف نو ویئر. ٹھیک ہے, اور بریکس دا سگنل اینڈ کمز ان. غلطی اس کی تھی, لیکن لگی اس کو ہلکی سی ٹچ, بائک پر تھا یہ, اس کی ڈانگ ٹوٹ گئی.
اب یہاں اللہ بتا دیکھو تم سارے پریکاشنس کر لو پھر بھی یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے گیم, رزلٹ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو یہ دنیا آپ کو رزلٹ کی بیسس پہ جج کرتی ہے, اللہ آپ کو رزلٹ کے بیسس پہ جج نہیں کرتا. گریڈیشن اللہ اینڈ میں کرے گا. اللہ آپ کی نیت دیکھتا ہے, آپ کا انٹینشن دیکھتا ہے, لوگ آپ کی انٹینشن نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, تو وہاں یہ پتہ لگتا ہے کہ بھائی واقعی میں کچھ نہیں ہوں. وہاں اللہ آپ کا ریئیکشن چیک کرتا ہے, اور ایک چھوٹے دے دے کے اللہ آپ کو بتاتا ہے کہ یار یو آر ناٹ آل پاورفل, آئی ایم آل پاورفل اینڈ آئی ایم آل نوئنگ. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو بتاتا ہے کہ تمہارا اختیار نہیں, تم نے جو کر لیا تمہارے اختیار میں اتنا ہی تھا, تم اس کو روک نہیں سکتے تھے. آنے والے اپ کمنگ کیٹاسٹرفی کو تم روک نہیں سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ چیز ڈال کے نا بتا رہا تھا, اس طرح وہ ٹھوکر گرا نا تو پھر اس نے اس پہ یقین کیا کہ ہاں یار تم صحیح کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے, اسی طرح اس کے پاس وہ سینس نہیں ہے نا کہ آگے کیا ہونے والا ہے, کہ آگے کھڈا ہے, تو اس لیے جس کو نظر آ رہا ہے اس کے پہ ریلائی کرا. اسی طرح ہمیں بھی سینس نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا, تو اس لیے ہم اپنے پریکاشنز لے بھی لیں پوری طرح, ہم تب بھی ہمیں پریکاشنز تب بھی لینے ہیں. اللہ نے ہمیں لمز وغیرہ کسی پرپس کی کسی وجہ سے دیے ہیں. اگر نہیں لینا تو ہمیں اللہ تعالیٰ یہ دماغ اور یہ کیوں دیتا ہے؟ اپنے پریکاشنز آپ نے لینے ہیں, لیکن اللہ نے ہمیں کریٹ ہی اس پرپس پہ کی, اس بیس پہ کیا کہ یار آپ کو میں ٹیسٹ لوں گا. ٹھیک ہے, اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار اس کو علم ہے آگے کا کہ آگے کیا ہوگا. ٹھیک ہے, ہمیں نہیں علم. تو اسی طرح آپ اس سے جج کر سکتے ہیں کہ یار آگے واٹ ول ہیپن آفٹر لائف, یہ آپ کو نہیں پتہ. وہ کہتے ہیں نا قبر کا حال مردہ ہی جانے, جو مر جاتا ہے اسے ہی پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہوگا قبر میں, آپ نہیں جانتے قبر میں کیا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کو اس طرح سائنس بھیجتے ہیں, سفرنگ بھیجتے ہیں. ابھی سفرنگ اس پہ ریئیکشن جو ہے آپ کا وہ اللہ چیک کرتا ہے, اس کا یقین کس پر ہے یہ اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں کہ کیا ریئیکشن دیتا ہے یہ. یا تو اس کو اس کی غلطی تو ہے, کیا پتہ وہ بھی ٹھیک ہو, اس کی غلطی ہے لیکن آپ تو سفر کر گئے نا, تو آپ کیا کریں گے؟ روتے رہیں گے یا اللہ سے الگ ہو جائیں گے. اب اسی میں یہی اللہ چیک کرتا ہے, جو کہتا ہے نا کہ آپ ملک کو بوائل کرو اوپر فیٹ کی کلیئر آتی ہے, یہ فیٹ کی لیئر تھوڑی سی ہوتی ہے, یہ تو بلیونگ مین ہے. اتنی ہیٹ اس کو دیا جاتا ہے سرٹن ٹیمپریچر پہ کہ ڈفرینشیٹ ہو جاتا ہے دودھ میں, اور اس کے اندر سے فیٹ اور جو آپ کا پروٹینز اور کاربز وغیرہ ہیں وہ ڈفرینشیٹ ہو جاتے ہیں, وہ ڈسٹنگوش ہو جاتے ہیں, الگ کیے جاتے ہیں. ہیٹ دیکھی جانا اللہ بلیونگ اور ڈس بلیونگ مین کو ڈیفریشیٹ کرتا ہے تھرو سفرنگ. جو یہ کہتے ہیں نا ایتھیسٹ سفرنگ کیوں, سفرنگ کیوں, سفرنگ کیوں. ٹھیک ہے نا, تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی جان آپ کو پتہ کیسے کہ یہ بیڈ ہے یا یہ سفرنگ ہے؟ دیٹ مینز یو ہیو ٹیسٹڈ گڈ. اگر میں نے کوئی بٹر چیز, کوئی سالٹ, اگر میں نے سالٹ نہیں چکھا ہو تو میں کیسے بولوں گا یہ شوگر میٹھی ہے؟ یا میں یہ بول سکتا ہوں کہ بھائی یہ زیادہ میٹھی ہے یا یہ زیادہ ٹیسٹ میں زیادہ, یہ نہیں بول سکتا کہ یہ میٹھی ہے یا کڑوی ہے. آئی ہیو ٹیسٹڈ سالٹ. ٹھیک ہے, دیٹ لیڈس می ٹو دا کنکلوژن کہ یار یہ سویٹ ہے, یہ شوگر میٹھا. اسی طرح بیڈ ایونٹس آتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یار گڈ ایونٹس بھی تھے. گڈ ٹائمز اس کے بعد جو آتے ہیں وہ زیادہ پریشس, زیادہ مزے کے ہوتے ہیں, اور وہ آپ کو لیسن سکھاتی ہیں سفرنگ, اور آپ کو اللہ کے قریب پش کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہی گڈ اور جو بیڈ ٹائمز اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے, اسی کے تھرو آپ کی ریئیکشن چیک کر کے اللہ تعالیٰ آپ کی گریڈیشن کرتا ہے. ٹھیک ہے, میں ایتھیسٹ سے بولتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ سفرنگ کیوں, آپ نہیں مانتے نا اللہ پہ, نہیں کہہ رہے نا کہ خدا ہے, یہ سفرنگ کیوں بھیجتا ہے, تو آپ ہٹ گئے اس لائن سے, آپ سفرنگ چینج کر دیں, آپ سب کو گڈ میں چینج کر دیں. یہ خود تھیوریز میں پھنسے ہوئے ہیں, مورالٹی, مورل آبجیکٹیوز کیا ہیں, اور کریکٹرسٹکس کیا ہیں, اور پولیٹیکل رولز اور ریگولیشنز کیا ہیں, یہ بنا نہیں سکتے, سیٹ ہی نہیں کر سکتے. کیسے سیٹ کریں گے یہ؟ اس کی بھی میں فارورڈ آگے جا کے میں بات کروں. آپ بھائی خدا پہ نہیں مانتے, آپ چینج کر دیں, سفرنگ کو, بیڈ کو گڈ میں چینج کر دیں. آپ نہیں کر سکتے. آپ دیر از سم ون بیڈ, اور وہ بتا رہا ہے آپ کو, ٹھوکریں پڑ رہی ہیں. وہ نہیں جو دو ساتھی کی میں نے بات کی تھی, ایک کو نظر آ رہا ہے, ایک کو نظر نہیں آ رہا. اس کو نظر آ رہا ہے, وہ دیکھ پا رہا ہے کہ ٹھوکر آ رہی ہے, تو اس کو بتا رہا ہے کہ ٹھوکر ہے, وہ نہیں مانا, گر رہا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب اینڈ رزلٹ پہ آپ پہنچ جائیں گے نا, وین یو ول ڈائی, تب وہاں سے ریٹرن نہیں ہوگا. یہاں سے تو چھوٹے کھڈے میں گرنے دے گا آپ کو, پھر اٹھا لے گا. آگے چل کے اگر بڑا کھڈا ہوگا کہ جس میں آپ گر کے مر جائیں, وہ وہاں پہ آپ کو ساتھی نہیں کرنے دے گا, وہ روک لے گا, بھائی واقعی کھڈا ہے. اس کو چھوٹے میں گرا کے بتا دو کہ آگے ایک بڑا کھڈا آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے سفرنگس بھیجتا ہے بتانے کے لیے کہ ایک بڑا ٹورمنٹ آنے والا ہے, ایک بڑا جو ہے پنشمنٹ آنے والی ہے, اس سے اللہ بچا رہا ہوتا ہے. وہاں ریٹرن نہیں ہے. جب وہاں آپ کی آنکھ کھلیں گی, ہاں یہ تو اللہ تھا, اللہ پردے ہٹا دے گا, then it will be too late for you to return. وہاں سے آپ واپسی, وہاں سے آپ کر, there is no point of return. وہاں سے آپ واپسی نہیں آ سکتے سر, سوری.
وہاں سے آپ واپسی نہیں آ سکتے. تو چھوٹی چھوٹی سفرنگس ٹارمنٹس وہ بھیج رہا ہے آپ کو بار بار آپ کو جگانے کے لیے کہ بھائی جاگ جاؤ. بٹ نہیں, ہم تھیوریز میں پھنسے ہیں, سائنس میں ہی پھنسے ہیں ہم. خیر, سائنس سے کچھ ایسا بھی نہیں کہ سارے ایتھیسٹ ہو گئے, کچھ ہو گئے, کافی لوگ بلیونگ بھی ہوئے کہ واقعی یار اس کے پیچھے کیسے, یہ آگے بھی میں ڈسکس کروں گا, کچھ ایگزامپلس دوں گا آپ کو انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا تو. ہم وی آل آر ڈپینڈنٹ, ٹھیک ہے, جیسے وہ بلائنڈ والا ڈپینڈنٹ تھا نا ساتھی پہ جو دیکھ سکتا ہے, اس طرح ہم بھی ڈپینڈنٹ ہیں. اگر آپ لے لیں آپ کو یہاں سے وہاں تک جانا ہے, آپ کس میں جائیں گے؟ گاڑی میں جائیں گے. اب دو طرح کی گاڑی ہیں, ایک فیول پہ چلتی ہے, ایک الیکٹرک پہ چلتی ہے, ایک ہائبرڈ ہے, جو دونوں ہے, ٹھیک ہے. اب ان سب میں اگر آپ کہہ لیں کہ فیول کہہ رہے ہیں, پیٹرول پھر کہاں سے آتا ہے؟ نیچر آ گئی نا سر, نیچر آ گئی نا. واٹ ہاؤ پہ پھنسے ہیں ہم, وائی کا جواب نہیں دے سکتے. کہاں سے آئے, کس لیے پیٹرول بنا تھا, کہاں سے آیا؟ بس وہ نیچر ہے بھائی, یہیں تک بتائے گا آپ کو سائنس, نیچر ہے. کیسے بنا, ٹھیک ہے, اور کہاں سے نکلا, لیکن کیوں, یہ یہاں سائنس جو ہے وہ پھنس جاتی ہے. اب اس کو بھی اگر آپ دیکھیں, ایک الیکٹرک کار کو بھی اگر آپ دیکھ لیں نا, ٹیسلا کا پورا جو بزنس اگر آپ اس میں دیکھ لیں کہ کمائی اس کی پوری, جو ایلون مسک صاحب ہیں جو الیکٹرک کار سیل کر کے وہ ریونیو ارن کر رہے ہیں, وہ جو الیکٹرک کارز ہیں ان کو پاور کون جنریٹ کر کے دیتا ہے؟ بیٹریز. اب بیٹریز میں کچھ کمپوننٹس ہیں مینلی جو میں نے ایک دو سنے تھے, گریفائٹ اور لیتھیم. اب ان میں اگر آپ ڈگ اپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ مائننگ اور ایکسٹریکشن کے تھرو آپ کو ملتے ہیں, راکس کے تھرو, یا کہیں بارش ہوئی تھی تو سالٹی پانی ہے اس سے کچھ نکلتا ہے, ایسے میں نے سنا تھا کہاں پہ. اور دو بہت کنٹریز ہیں, ایک آسٹریلیا جو آپ کو لیتھیم پروڈیوس کر کے دیتا ہے ہائیسٹ کوانٹٹی میں, اور ایک اور تھا. خیر, تو یہ الیکٹرک کارز بھی ڈیپینڈنٹ کس پہ؟ بیٹریز ڈیپینڈنٹ ایکسٹریکشن, نیچر پہ, راکس وغیرہ. اب یہ کہاں سے ہے؟ وائی ہیل کریٹڈ دس؟ یہاں آپ کو سائنس جواب نہیں دے سکتی, فلاسفسٹ جواب دے سکتے ہو, اپنا پرسپیکٹیو اپنا شیئر کر سکتے ہیں, نتھنگ مور. ایک اور ارتھ کوئک کیوں آیا بھائی؟ ٹیکٹونک پلیٹس میں موومنٹ ہوئی, اس لیے آیا, کاسمولوجسٹ کہتے ہیں. کیسے بھائی ٹیکٹونک میں کیا ہوا بھائی؟ یہ ٹوٹ پھوٹ گیا, سب کچھ ہو گیا. کیوں ہوا ایسا؟ یہ جواب آپ کو نہیں مل سکے گا, یہاں سائنس فیل ہو جاتی ہے. اور کہتے ہیں جیولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر ارتھ کوئک نہ ہو تو فرٹائل سوائل ہمیں ملے گا ہی نہیں. جب ارتھ کوئک ہوتا ہے نا, زمین کو پھاڑتا ہے, تو اندر سے جو فرٹائل سوائل ہے وہ سرفیس پہ لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ تم نہیں جانتے, ہم جانتے ہیں. تو یہ غور و فکر کرنی پڑے گی آپ کو, سوچ وچار کرنا پڑے گا, پھر اس کے بعد آپ کو پتہ لگے گا ایسے کام نہیں چلے گا, ایسے نہیں ہو سکتا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ کوئی کتاب دنیا میں ایسی نہیں ہے جو چیلنج کرتی ہے کہ یار اٹس فری آف ایرر, اس میں ڈاؤٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے. کوئی کتاب آپ کو لکھنے سے پہلے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی اس میں کوئی غلطی نہیں, یہی سچ ہے, یہ ٹروتھ ہے, یہ مورل ویلیوز ہیں, یہ امپلیمنٹ کرو گے رزلٹ پازیٹیو نکلے گا. نہیں, کہے گا ہاں بھائی آپ کرٹیسزم دے سکتے ہیں اپنا, ہم اس کو کاؤنٹر کریں گے. وہ بیٹھے اس لیے ہوتے ہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے. ایک بھی آیت ابھی دی گاڈز ایلیوشن رچرڈ ڈاکنز نے جو بک نکالی ہے, ایک بھی قرآنک ورس پہ اس نے کرٹیسائز نہیں کیا, ایک بھی قرآنک ورس پہ کر ہی نہیں سکتا. وہ مورل ویلیوز پہ کرٹیسائز کرے گا کہ بھائی اگر کوئی ایتھسٹ کرتا بھی ہے کہ بھائی لڑکا لڑکی دونوں میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لڑکے کو اپر ہینڈ کیوں ہے بھائی؟ آپ مورل آبجیکٹیو لیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو یہ مورل ویلیوز, مورل نارمز, ایتھیکل ویلیوز, ایک جو رولنگز ہیں نہیں فالو کرنی نا, اللہ نے جو ہمارے کریٹر نے ہمیں بھیجی, آپ اپنی رولنگ لیں, آپ بتا دیں کیسے چلنا چاہیے. میں بھی برابری سے چلا لیں, پھر آپ دیکھتے ہیں ہم کیسے چلتا ہے. قرآن تو وہ اس کی وزڈم کو آپ تب انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, اس کی حکمت کو آپ تب سمجھ سکتے ہیں جب آپ اس کو امپلیمنٹ کریں, اس کا رزلٹ آپ دیکھ کے پھر آپ بیسس لگائیں اپنا کہ بھائی کیا ہے. اگزامپل ہے ہمارے پاس پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیس میں, اور ان کے زمانے میں کس طرح انہوں نے امپلیمنٹ کیا تھا, تو کیا سے کیا بنے, وہ آٹومن امپائر اور پھر کیلف سسٹم اور یہ سب. اور ابھی یہ جو ہے کس طرح ایک ایگزامپل آپ سامنے طالبان کی شیپ میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دکھاتا رہوں گا سائنس, تمہارے اندر بھی تمہارے باہر بھی دکھاتا رہوں گا میں سائنس. تو
ایتھیسٹ بیسکلی اگر دیکھا جائے نا، جو میں بات کرتا تھا میاں بیوی کی، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دونوں برابر کر لیں، ایک اسکول میں بچوں کو جانا ہے، شوہر صاحب کہتے ہیں نہیں رائٹ پبلک اسکول گورنمنٹ اسکول میں جائیں، بیگم صاحب کہتی ہیں کہ بھائی پرائیویٹ اسکول میں جائیں، وہ بیگم صاحب بتا سکتی ہیں بھائی کہ یہ وجوہات ہے، وہ یہ وجوہات ہے، نہیں بھائی میں اس میں جاؤں. اب مینلی اپر ہینڈ شوہر کا، کہ وہ ایکسپینسز اس نے بیئر کرنے ہیں. اب اس میں جب پریگنینسی آتی ہے تو بیلنس ہو سکتا نہیں ہو سکتا بیلنس. آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آدھا بچہ آپ کر لیں آدھا ہم کر لیتے ہیں، نہیں کر سکتے آپ. تو نہیں ہے، مورل ویلیوز ڈیفائن کی گئی ہیں. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ادھر چلا جائے بچہ ادھر چلا جائے، تو اسی میں دونوں میں کانفلکٹ ہوگا، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا کہ دونوں میں جو ہے وہ کانفلکٹ آئے گا اور سپریٹ ہو جائیں گے. اور آپ دیکھ لیں جو بھی دونوں جابس کر رہے ہیں، دونوں کما رہے ہیں، دونوں ارننگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ ایجوکیشن لیں، آپ بالکل بزنس کریں، آپ اپنا پرپز، آپ اپنے جو بھی لڑکیاں جو بھی ان کے جو پیشن ہے اس کو فالو کریں. آپ اس پیشن کے تھرو، اس اسکل کے تھرو اس کو کرافٹ کر کے آپ اس کو بیسٹ یہ دین کے لیے یوٹیلائز کریں. کسی لڑکی کو پڑھنے کا شوق ہے تو پڑھ کر پھر آگے دین پھیلائے، اپنے لمیٹیشنز میں رہ کے کریں. آپ کو کون روک رہا ہے؟ تو یہ مورل ویلیوز اب لیں، پھر آپ لیں مورل ویلیوز، آپ بتا دیں، اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس میں مسئلے نکلیں گے. کیونکہ یہ چیز سن لیں، بیگم صاحبہ لائیں گی مورل ویلیو تو اپنی نظر سے دیکھیں گی کہ مجھے زیادہ کیا بینیفٹ کر رہا ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھ سکتی اگلا کیسا فیل کرتا ہے. شوہر صاحب لائیں گے تو اپنی نظر سے دیکھیں گے وہ کہ مجھے زیادہ کیا بینیفٹ کرتا ہے، اگلے کو کیا جو ہے وہ فیل کرتا ہے. تو اس میں تو دونوں میں پھر بن نہیں سکتا، ایک بیلنس کریٹ ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ کو پھر تھرڈ پارٹی چاہیے. اب تھرڈ پارٹی آپ کسی مرد کو لیں یا فیمیل کو لیں، وہ تب بھی اپنی نظر سے دیکھے گا، بھائی اس کو نہیں پتا کہ فیمیلز کیسا فیل کرتی ہیں. اب اس کے لیے آپ کو چاہیے اللہ، ہائر بینگ، جو دونوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. از اے تھرڈ پارٹی جو دونوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اور اس کے حساب سے وہ ڈیزائن کرتا ہے کہ یار یہ لاز ہیں، انہیں فالو کرو، ایک امن اور پیس خود بخود آئے گا. کہتے ہیں نا اسلام از ناٹ پیس، اسلام مینس سبمیشن، اینڈ پیس از اکمپنیڈ ود اٹ. پیس کمز ود سبمیشن، آلویز ریممبر دیٹ. یہ سبمیشن سے تو ڈرتے ہیں ایتھیسٹ، کچھ سبمٹ کرنا پڑے گا. یار قرآن پڑھتے ہی نہیں، کتنا اس کے بارے میں غلط سن لیا ہے کہ وہ ڈرتے ہیں اب آگے بڑھنے سے بھی، آگے پڑھنے سے بھی اس کو. ٹھیک ہے، اور آپ کا جو ہے چینج لانے سے ہی ڈرتے ہیں، اس لیے تو قرآن کو پڑھتے نہیں. آپ پڑھیں تو صحیح، نیت تو کریں، کوشش تو کریں دیٹ آئی ہیو ٹو چینج، دیٹ آئی ول یوز قرآن ایز اے ویپن فار انٹلیکچوئل ڈبیٹ، جہاد، جسے انٹلیکچوئل جہاد. اور پھر میں ڈبیٹ کروں گی. اور کریں، آپ کریں، بالکل کریں. اب آپ اگر تو آپ ایتھیسٹ ہیں، آپ اپنی ڈیزائرز فالو کریں. اور جو اپنی ڈیزائرز فالو کرتا ہے نا، آلویز ریممبر ڈوپامین ملتا ہے، اس سے پلیجر ملتا ہے، ٹیمپریری ہوتا ہے وہ. جب آپ اپنی ڈیزائر سبمٹ کر دیتے ہیں، اس سے مشکل ہوتی ہے اسٹارٹنگ میں، بٹ لانگ رن پہ سیروٹونین ملتا ہے آپ کو سکینہ ملتا ہے، ٹرینکولیٹی ملتی ہے، پیس ملتا ہے، آپ کو کامنس آتی ہے آپ کے اندر. ٹو وین یو ریسیو اٹس پلیجر اٹس ڈوپامین، وین یو گیو اٹس سیروٹونین. اس کے بارے میں جارج وتھولکاس ایک ہومیوپیتھک ہے، پریکٹیشنر ہے، گریک پریکٹیشنر ہے. ہی سیز کہ بھائی ایتھیزم از این illness ٹو می بیکاز اٹس اے ڈینائل آف یور اون کریٹڈنس. اپنا ہی ڈینائل کر رہے ہیں یہ. اب ایک ہیڈ ایک ہی لے لیں ایگزامپل آپ ہیڈ ایک کا. اگر آپ کو ایک ہیڈ ایک ہی ہو جائے کیا کریں گے آپ؟ سائنس بتا دے گا بھائی کیا ہو رہا ہے، سمٹمس بتا دے گا کیسے ہو گئی، برین میں کچھ آگے پیچھے بلڈ کہیں رش ہو گیا، کچھ کیمیکلز وغیرہ، یا کہاں کے کون سی وائرنگ کیا، پھر بھائی تو بتا دیں کیوں ہوا. آپ کی کیلوری گری ہے، یا آپ نے کوئی اسٹریس لیا ہے، یا آپ نے کچھ کام ایسا کیا، برین پہ زور زیادہ دی ہے. یہ آپ کو 25 وجوہات دے دیں گے، اس کے لیے گولی دے دیں گے. اور گولی بھی صرف آپ کے ان سمٹمس کو ایلیویٹ کرے گا، ختم نہیں کرے گا، روٹ کاز کو ٹریٹ نہیں کرے گا. تو پھر ان کو بولو پھر ختم کر دیں، ہمیں کبھی ہیڈ ایک نہ ہو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ بھیج کے، یہ کہتے ہیں نا اللہ کیا رہا ہے نا کہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو پونڈر کرتے ہیں، جو کانٹمپلیٹ کرتے ہیں، جو
ریفلیکٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں, صبح سے رات اتنا ڈسٹریکٹ ہیں ہم, اتنے ڈسٹریکٹ ہوئے ہیں ہم کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا ریئل پرپس کیا ہے. خاک ہم جانیں گے کہ ہم کیوں آئے ہیں یہاں پہ. اتنی ڈسٹریکٹ, میوزک میں گھومے ہوئے ہیں, صبح جاتے ہیں جاب سے واپس آتے ہیں, شام میں یونیورسٹی, پھر ٹیوشن دے رہے ہوتے ہیں, یا صبح کلاسز, شام میں یونیورسٹی, پھر بزنس میں. اب دین کا ہے ہی نہیں تصور, اللہ کون ہے, کیوں آیا ہوں میں یہاں پہ. ایگزسٹینشیل کرائسس آئے گی بھی تو کیسے آئیں گے بھائی. وہ اتنا بندہ غصہ ہوتا ہے, ڈسٹریکٹڈ ہوتا ہے ان چیزوں میں, کہاں سے بندہ بتا پائے گا کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ آپ کو وقت دینا ہوگا اپنا. اب ایک بندے نے کسی سے پوچھا نا کہ بھائی یہ سورج یہ کہاں سے آیا ہے, اس نے بولا بھائی ادھر میں پھنسا پڑا ہوں اپنے کام میں, تو مجھ سے سورج کا پوچھ رہا ہے یہ کہاں سے آیا, تو کہاں وہ جانیں گے. تو ڈسٹریکٹ کر کے ہمیں اتنا یہی پھنسا دیا, وائے پہ لے کے نہیں گئے ہمیں. حالانکہ نبی جایا کرتے نا غار ہرا میں, کیا کیا کرتے تھے, غور و فکر کیا کرتے تھے, تدبر, تفکر, تذکر. سائنس نہیں بتا سکتے آپ کو یہ چیزیں سر, بٹ ہاؤ میں پھنسا کے رکھے گی. اب وہ رچرڈ ڈاکنز صاحب ہیں جو ایتھیسٹ ہیں, وہ خود کہہ رہے تھے کہ بھئی ایک ڈر مجھے بھی لگا رہتا ہے. کسی نے پوچھ لیا نا اگر خدا بھی سامنے ہے, بولے یہ ڈر مجھے بھی لگا رہتا ہے. یہ انیٹ ہے, ہمارے انیٹ ہے, یہ ہمارے اندر یہ ان بلٹ ہے کہ فطرہ ہے ہماری کہ ہم جب ہمیں ٹرائلز آتے ہیں نا تو ہم کسی ہائر بینگ کو دیکھتے ہیں. کرونا میں کیا ہوا تھا, ہندو آ گئے تھے مسجدوں کے پاس مائک لے کے, بھائی جان آپ دعا کر لیجئے. مسلمانوں کہتے ہیں آپ دعا کر لیں. کوئی سلیوشن ہی نہیں مل رہا تھا. اب وہ جو سیرمز انہوں نے نکالے تھے ویکسینس, وہ سمٹمس کو ٹریٹ کر رہا تھا, لیکن وہ روٹ کاز کو تو اس کے لیے پریکاشنز لے لیا آپ نے. اسی طرح ہم دنیا میں آئے ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے بک دے دی, اور یہ کن لوگوں کے لیے, متقیوں کے لیے. متقی کون ہے, گاڈ کانشیس, جو بچنا چاہتے ہیں, پرہیز کرنے والے جو ہوتے ہیں, ہر قدم سوچ فکر سے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے حکموں پہ, کسی کے حکموں پہ اندھا نہ چلو, میرے حکم پہ بھی اندھا نہ چلو بھائی جان. سوچو, غور و فکر کرو, پھر فالو کرو, کیونکہ اللہ کو پتہ ہے سوچ اگر یہ غور و فکر کرے گا میرے پاس ہی آئے گا. اور پیپل بلیو کرتے ہیں ڈارون ایولیوشن پہ کہ بھائی بایولوجیکل ایولیوشن بائی تھرو نیچرل سائنس. ٹھیک ہے, 18 سینچری 19 سینچری میں آیا یہ گیم اس کا. اور بگ بینگ, ٹھیک ہے, کچھ سائنٹسٹ نے بیٹھ کے ڈسکور کیا کہ بھائی ایک سنگولیرٹی تھی, وہ پھٹا تو بھائی جان اس سے جو ہے پھر یہ سب وجود میں آیا. ٹھیک ہے نا سر. تو یہ جو ڈارون ایولیوشن ہے نا, یہ تھیوری ہے. تھیوری از بیسکلی انٹرپریٹیشن اور ایکسپلینیشن, ٹھیک ہے, تھرو آبزرویشن آف فیکٹس. فیکٹس آپ کی آبزرویشن ہوتی ہے جو آپ میجر کر پاتے ہیں, سمپل. قرآن فیکچوئل کتاب ہے, گائیڈنس کی کتاب ہے, لیکن فیکٹس ہیں اس کے اندر. سمبولک کوڈز اینڈ نٹ شیل میں بات کر دی گئی کہ بھائی مخرج ڈوبتے ہوئے ستارے, بلیک ہولز. ایک ایک آیت میں پورا سائنس کو بیان کر دیا. سائنٹیفک کتاب نہیں, گائیڈنس کی کتاب ہے, لیکن اللہ نے لاجک کہہ رہا نا, میں لاجک, تھرو لاجک ٹو بلیو, یہی لاجک ہے, یوز کرو نا. اب یہ آیت تم نے پڑھی, مخرج ڈوبتے ہوئے ستارے, کیا مطلب ہے اس کا, ڈھونڈو اس کو. بلیک ہول کے پاس اینڈ ہوں گے, آپ بولیں گے واقعی یار 1400 سال پہلے ہی کتاب آئی تھی یار, جس جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, رولز اینڈ ریگولیشن, سوشل, اکنامک, پولیٹیکل, سب کچھ رولز ہیں اس کے اندر. ڈارون ایولیوشن کہتے ہیں بھائی جی کہ ایپ سے انسان بن گیا, قرآن اس پہ نہیں مانتا, پروف دو آپ ہی. لیکن ڈارون صاحب ایک بات کہتے ہیں کہ بھائی ایوری تھنگ از کریٹڈ آؤٹ آف واٹر. اس پہ جو ہے قرآن سورہ انبیاء میں ورس نمبر آئی گیس 29 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھائی ہم نے ایچ اینڈ ایوری لیونگ تھنگ از کریٹڈ فرام واٹر. ٹھیک ہے سر. بگ بینگ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 4 فورسز ہوتی ہیں نا بگ بینگ کی بھی, 4 فورسز ہوتی ہیں بگ بینگ کی بھی, جس کے اندر الیکٹرو میگنیٹزم ہوتا ہے, گریوٹی ہوتی ہے, اسٹرانگ نیوکلیئر فورس اور ویک نیوکلیئر فورس. یہ 4 فورسز ہوتی ہیں. ابھی دے آر سو فائنلی ٹیونڈ ان اے سنگولر فارم, ان سنگولر فورس. جب اسٹڈی کی کاسمولوجسٹ نے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے جب انہوں نے اسٹڈی کی تو انہوں نے
کاسمولوجسٹ نے اسٹڈی کی تو انہوں نے یہی کہا کہ بھائی یہ اتنے فائنلی ٹیونڈ ہے. انہوں نے کہا کہ گریوٹی پہ جب اسٹڈی کی صرف ایک فیکٹر پہ, تو انہوں نے کہا اتنی فائنلی ٹیونڈ ہے کہ اگر گریوٹی کا ریٹ واز مووڈ بائی جسٹ اے بریتھ, اے فورس آف اے بریتھ, ایک ہوا منہ کی بریتھ سے بھی اگر وہ سلائٹلی ریٹ اس کا آگے پیچھے ہو جائے نا, تو یونیورس وڈ ناٹ ہیو ایگزسٹڈ. یہاں مائنڈ کہتا ہے کہ یار کیسے خود بخود ہی ہو گیا, کیسے؟ غور و فکر, تذکر اینڈ تدبر, تفکر. قرآن کہتا ہے سوچو, غور و فکر کرو. قرآن کہتا ہے نا سب ایک تھا پھر پھٹا اور سب وجود میں آیا. اینڈ ایوری تھنگ از کریٹڈ آؤٹ آف واٹر. سو وہ کہتے ہیں کہ گریوٹی ہلکا سا بھی اس کا ریٹ ہائی ہوتا تو اتنی کنٹریکشن ہوتی کہ یونیورس بنتی نہیں. گریوٹی کا ریٹ اگر ہلکا سا بھی کم ہوتا تو اتنی ایکسپینشن ہوتی کہ یونیورس ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا. آپ اسی پہ اینتھروپولوجی ایک ہیں برینڈن کارٹر, وہ تھیوریٹیکل فزسسٹ ہیں, اور وہ اس 4 فورسز پہ دیکھتے ہیں تو اپنے اینتھروپک پرنسپل وہ نکالتے ہیں وچ از آبزرویشن سلیکشن افیکٹ. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا فائنلی ٹیونڈ ہے کہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ اس کا جو یونیورس کا جو کریشن ہے, اس کا ڈیزائرڈ پروڈکٹ وہ ہیومن بینگز ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا اوریجن آف یونیورس, اور ایک ہوتا ہے اوریجن آف لائف. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں بھائی. یونیورس پہلے آئی لائف بعد میں, یا لائف پہلے یونیورس بعد میں, بات کی بات ہے. اور اس نے کہا کہ بھائی یہ پروڈکٹ از فار ہیومن بینگ اینڈ واز کریٹڈ فار ہیومنس. یہ جو ایک جو ہے نا یہ یونیورس, یہ ہیومن بینگس کی کریٹ کی گئی تھی, ایسے پرپز لیس نہیں کریٹ ہوئی ہے. یہ ایک کاسمولوجیکل آرگیومنٹ ہے ان سائنس. اب تھیولوجیکل آرگیومنٹ اس پہ ہے کہ بھائی ایگزسٹنس آف گاڈ پہ, کہ بھائی ایرسٹوٹل کہتے تھے کہ اٹ لکس لائک ایوری تھنگ از کریٹڈ فار فائنل اینڈ. ایک فائنل اینڈ ہے بھائی, اس کے لیے سب کریٹ ہوا ہے. ہم کانٹینجنٹ بینگز ہیں, ہم ڈپینڈنٹ بینگز ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایگزسٹ کرتا ہے تو ہم ایگزسٹ کرتے ہیں. وہ نیسیسری ایگزسٹنٹ ہے, وہ نیسیسری بینگ ہے, وہ انکریٹڈ ہے, وہ گاڈ ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے. وی آر ڈیپینڈنٹ آن ہم. ہی ایگزسٹ سو وی ایگزسٹ. ہی از انکریٹڈ, ہی از اٹرنل, آل لیونگ, آل پاورفل. یہ سب کچھ اس نے کریٹ کیا, بنایا, بچھایا. کتنے سائنس ہے, قرآن کہتے ہیں اندر سائنس ہے, باہر سائنس ہے. آپ دیکھو غور و فکر کرو. واٹ اور ہاؤ میں پھنسے ہیں, وائی میں جا ہی نہیں پا رہے. وائی کا جواب قرآن دیتا ہے, کلیئر کٹ دیتا ہے. اب قرآن کی جو فیکٹس ہیں سب اتنے بیلنسڈ ہوئے ہیں. اگر آپ دیکھیں پولیٹیکل, سوشل اور اکنامک ویلیوز, اس کے آپ دیکھیں اگر سوشل ویلیوز کی, یار سنہ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے ملتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, کوئی if a female is going don't look at her, lower your gaze. ٹھیک ہے, جو یہ ہراسمنٹ وغیرہ ہوتی ہے, اگر آپ ایک لڑکا دیکھے نہیں, دیکھو یہ سب ختم ہو جائے گا. آپ کر کے دیکھو, امپلیمنٹ کر کے دیکھو, آپ کو رزلٹ مل جائے گا. ٹھیک ہے, اور آپ کسی سے ملتے ہیں, آپ مسکرا کے ملیں. ٹھیک ہے, اور آپ اگر 3 بندے ساتھ بیٹھے ہوئے تو 2 ایک دوسرے سے بات کریں تو ڈونٹ ڈو دیٹ بیکاز the third one feels آؤٹ کاسٹڈ. ٹھیک ہے, تو ایسا نہ کریں. تو یہ سوشل نارمز ہے, کرے بتایا نا, کر کے بتایا نا. ہاتھ کٹا تو ہاتھ کاٹنے کا چوری. سعودی عرب میں آپ دیکھ لیں امپلیمنٹ کیا تھا تو کیا حال ہوتا ہے, ایسے ہی ٹنگا کے سونے چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے, ویسے کہ ویسے ہی ملتا ہے آپ کو. ڈر ہوتا ہے, فیئر ہوتا ہے. ہم تو بولیں گے یار یہ کہ ہاتھ کاٹ دیا, لیکن ہم اس کو فیل کر رہے ہیں بھائی ہاتھ کاٹ دیا, اس کو نہیں فیل کر رہے جس کی چوری ہوئی, اس کا کتنا بڑا نقصان ہو. تو نہیں کر سکتے آپ سر بیلنس. تھرڈ پارٹی ہائر بینگ آپ کو چاہیے جو آپ کی نارم سیٹ کریں, نہیں تو آپ چلا لیں دنیا کو. اگر ہر کوئی ایتھیسٹ بن کے اپنے حساب سے اسلام کو کٹ آؤٹ کر دیتا ہے, اپنے حساب سے چلنا شروع کر دیتا ہے, دس ورلڈ بی ان کیوس, نتھنگ ایلس بٹ جسٹ کیوس. اور اگر ہم نارمز اور ویلیوز اگر بنا بھی دیتے ہیں نا, ہم کوئی جس کو ہم کہتے ہیں یوٹیلیٹیرینزم کہ تھیوریز, ایتھیکل اور مورل تھیوریز, ٹھیک ہے, جو ہیومن کی ویل بینگس کے لیے ہوتی ہے, بھائی یہ فیلڈ ہے. وائی؟ کیونکہ آپ ہر کسی کی موٹیویشن اور ہر کسی کے ایموشنس سے نہیں جانتے, الگ الگ ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. یو نو آئیڈیا اباؤٹ ادر جینڈر. آپ اپنا فیل کر سکتے ہیں ادر جینڈر کا, آپ سے پوچھ سکتے ہیں, کیا پتہ وہ جینڈر آنیسٹ نہ ہو, آنیسٹ ہو بھی جائے تو وہ الگ سے الگ ہوگا. تو اس لیے سبسکرائب نہیں کر پاتا ہم سب سے, سبسکرائب نہیں کر پاتا سر ہم سے. تو اس لیے یوٹیلیٹیرینزم, یہ جو تھیوریز ہیں نا, یہ فیل ہو جاتی ہیں یہاں پہ آ کے. پھر آتا ہے بھائی آپ کا اکنامک, زکوٰۃ, چیریٹی وغیرہ.
ٹھیک ہے. صدقہ کرنا, رول ان کرنا, بزنس وغیرہ سب بتایا ہے آپ کو. قرآن نے آپ کو دنیا سے کٹنے کا نہیں کہا, دین نے آپ کو سکھایا ہے کہ ایک سرکل ہے, اس کے اندر اپنی دنیا گزاریں آپ. یہی لڑکا لڑکی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن کے پلیزر لے سکتے ہیں, یہی آپ میاں بیوی بن کے بھی لے سکتے ہیں. آپ اس میں دیکھیں, آپ اسی میں دیکھ لیں آپ کس کا فائدہ کس کا نقصان. آپ اسی میں دیکھ لیں. نکاح کرتے ہیں تو لڑکی کا فائدہ زیادہ ہے, اور آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے رزلٹ ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہوتا ہے, لڑکا یوز کر کے آگے پیچھے, اور وہ نکاح نہیں کرے, بھائی نہیں یار رسپانسبلٹیز آ جائیں گی. وہاں وہ نہیں کرے نکاح, لیکن یہاں پہ وہ عشق معشوقی میں لگے پڑے. تو نہیں ہے سر, وہ اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے, وہ اپنی نظر سے دیکھیں گی تو نہیں کر سکتا. پھر آ جاتا ہے پولیٹیکل. کیا خوبصورت نظام ہے یار قرآن کا. کیا پڑھیں آپ کو پتہ لگے. پڑھا ہی نہیں آپ نے, اتنا ڈرا دیا آپ کو, کیا پڑھنا شروع بھی نہیں کیا آپ نے. کتابیں چاٹ رہے ہیں آپ, منع نہیں کر رہا, چاٹیں. جو دوسروں نے لکھی ہیں, وہ جو پرانے لوگ آئے, وہ تھیوریز وغیرہ لکھی ہیں. تھیوریز کس نے لکھی ہیں؟ اور تھیوریز جو خود ہی لکھ رہے تھے, خود کنفیوز تھے اس کے بارے میں. ڈارون صاحب پبلش نہیں کر رہے تھے اس کو, جب تک ان کو ایک اور بندہ نہیں ملا کہ ہاں یار ایسا بھی ہے. اور اس پہ بھی انہوں نے جب لکھی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسی کو مان لو, یہی صحیح نہیں. انہوں نے اپنا پرسپیکٹیو فیکٹس کو دیکھ کے اپنا پرسپیکٹیو دیا. اسی بھی آج کتنے کرٹیسزم ہے آپ کا. جو بگ بینگ تھیوری, اس پہ کتنے کرٹیسزم ہے یار. اتنا ڈیزائننگ اب تک سب کچھ چل رہا ہے, تو ایک بم سے ہی سب کچھ چل رہا ہے کیا؟ ایک بم وہ پھٹا سب کچھ چل رہا ہے؟ نہیں سر, سوچنا پڑے گا آپ کو. انلائٹنڈ ایرسٹوکریسی, یہ پولیٹیکل ویلیو اسلام آپ کو دیتا ہے. کیلف سسٹم, خلیفہ, خلافت قائم کرو. ڈاکٹر صاحب کا یہ تو رونا پیٹنا تھا, خلافت قائم کرو. مولانا مودودی, کلیکٹیولی کام کریں سر, اللہ کے نظام کو قائم کریں آپ. امپورٹڈ گورنمنٹ نہ منظور, اللہ کی گورنمنٹ منظور ہے ہمیں. ایک کیلف جو انلائٹنڈ ہوگا, وہ جو قرآن اور سنہ کا صحیح علم رکھتا ہوگا, سچا ہوگا, کریکٹرس کا اچھا ہوگا, اس کو بھائی ٹاپ رکھا جائے گا. وہ جو بھی رولنگز وہ دے گا قرآن اور سنہ کے انڈر ہی دے گا. وہ رولنگز اپنی, اس کو ہم فالو کریں گے. پھر دیکھیں آپ کیا رزلٹ نکلتا ہے. پھر دیکھیں آپ کیا ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے انشاءاللہ. کر کے تو دیکھیں آپ, نہیں کرنا ہی نہیں. وی آر ناٹ ڈیزائنڈ ٹو بی سلیوز آف ادر. سوری, ہم کسی اور بندے کے نیچے نہیں جھک سکتے, ہماری نیچر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کے آگے جھکتے ہیں جو ایک ہائر بینگ ہے, اور جو ایسے ریفارم سیٹ کرے جو دونوں کے لیے بینیفیشل ہو. ٹھیک ہے, مجھے نہیں چیز پسند آ رہی ہوگی اگلے کی, لیکن اب صدقہ دے رہے ہیں, بھائی کیوں دوں زکوٰۃ؟ میں نے کمایا, میں نے کیا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ دیں, اگلے کا بینیفٹ زیادہ ہے. اور پنشمنٹ بھی جو اللہ آپ کو دیتا ہے ان چیزوں پہ دیتا ہے جس میں آپ اگلوں کا نقصان کرتے ہیں. یہ غور کرے گا. کسی کا حق مارنا, چوری کرنا, پھر اس پہ پنشمنٹ ہے. سود کھانا, لوگوں کے خون پسینہ چوس کے ان کی ہڈیوں سے ان کو, اور اپنے اکاؤنٹس میں بھرے جا رہے ہیں. اگلا محنت کر کے وہی بڑے بڑے ذریعے ختم ہو گیا. قسطوں پہ لی تھی گاڑی پہ, ابھی تک پھنسے قسطی بھر رہے ہیں. تو پنشمنٹ اس چیز پہ ہوتی ہے سر. غور و فکر, غور و فکر. میں تو جب یہ اسٹڈی کرتا ہوں نا کہ میں آگے اس کو پریچ کروں, اس نیت سے میں نے قرآن پاک کو اسٹڈی کرنے کا کہ یار آئی ایم اسٹڈینگ قرآن ٹو پریچ اٹ, ٹو سینڈ دا میسیج, ٹو کیری دا میسیج فردر. ٹھیک ہے, اور میں نے دیکھا جو میری جو آڈینس ہے نا, میرے جو جنریشن کے لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں, یہ سائنس پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں, سین پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں. تو آئی ایم یوزنگ دا سین, دا سائنس, دا لاجک ٹو پروو یو. سوری اٹ کین ناٹ بی پرووڈ, بٹ ٹو سیٹ such a stance that you know satisfies your why in your brain. کیسا کیوں ہے آپ کی لاجک, it's more sensible. I am not a student of science, I am a student of commerce. اور یہ پڑھ کے کامرس پڑھ کے کوئی فائدہ نہیں آ کہا. ہاں ایک جگہ پڑھنا, میں کہتا ہوں کوئی کامرس بھی پڑھا تو پڑھے, انٹرسٹ کیا ہے اور کیوں وہ نہیں صحیح, اور اس کو قرآن کے تھرو اس کو ایکسپلین کرے, کمبائن کرے. انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کی ہمیں بہت ضرورت ہے. لوگوں کو پہلی چیز اللہ تعالیٰ مانگتا ہے ایمان, لوگوں میں وہی نہیں ہے. ڈارون میں پھنسے ہیں, ایولیوشن میں پھنسے ہیں, اس میں بگ بینگ میں پھنسے ہیں. اگر اسے نکل بھی گئے تو اپنے ڈیزائرز میں پھنسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نا تھرو قرآن, اب ایک دیکھیے اس کا ایگزامپل دیتا ہوں کہ بھائی ایک اللہ تعالیٰ نے تھرو قرآن ہمیں ریویل کیا ہے, اپنے آپ کو ریویل کیا ہے ہم کو. اس کی ایگزامپل ایسے کہ بھائی ایک بندہ ہے, میں جا رہا ہوں, وہ ایک بندہ ہے کچرا اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک رہا ہے. ٹھیک ہے, میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ کیا کر رہا ہے بھائی وہ, واٹ از ہی ڈوئنگ, از پیکنگ اپ دا لیٹر اینڈ تھروئنگ ان دا بن. ٹھیک ہے, واٹ از ڈوئنگ, از تھروئنگ, ہاؤ ہی از ڈوئنگ, اٹھا کے پھینک رہا ہے. کیا کر رہا ہے بھائی, کچرا پھینک رہا ہے, صفائی کر رہا ہے. ٹھیک ہے,
वाई, आप उससे पूछेंगे तो आपको बताएगा क्यों। आप ये भी कह सकते हैं सफाई पे लेकिन कचरा ही पड़ा था, पड़े रहने दो, आपने उठा के लकड़ी साइड पे क्यों की। ईमान यार, अल्लाह का हुक्म है यार, निकाल दें आप इस्लाम को, फिर मैं देखता हूँ कैसे चलता सिस्टम। वो निकल चुका है इस्लाम, सॉरी, आपके सामने क्या हाल है मुसलमानों का। एक एग्जांपल हम नहीं दे सकते। मुसलमानों की यूनिवर्सिटीज़ थी सर, सबको बुला के बैतुल हिकमत के नाम सबको बुला के एजुकेशन रिफॉर्म उन्होंने सेट किया था। सब ख्वाब होता है, जैसे आज ख्वाब है ना हमारा हार्वर्ड और इन जगहों में पढ़ने का, इस तरह का ख्वाब था उनका इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का। एक टाइम पे लोग परेशान थे, एक टाइम पे इस्लाम इतना ऊंचा कैसे था, कुरान उसको फॉलो करते थे, उस पर ईमान रखते थे। ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। अल्लाह ने भी तो फिर करना था ना, अल्लाह ताला ने खुद ही कह दिया कि इस तरह के लोगों में एक तो बिलीविंग मैन होंगे, एक डिसबिलीविंग मैन होंगे। अगर अल्लाह बता ही देता कि मैं खुदा हूँ, फिर तो गेम ही ओवर, ख़त्म, पर्पस ख़त्म। तो अल्लाह ताला, तो आप बंदे से पूछेंगे तो आप बताएगा भाई क्यों मैंने कचरा फेंका, ही विल रिवील हिमसेल्फ टू यू। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे लेवल पे आके हमें रिवील किया है, ठीक है। ये जॉन लिनक्स ने बोला था ये बात। जॉन लिनक्स वो है आपका एक मैथमेटिशियन है, क्रिश्चियन है, लेकिन उसने बात बोली थी कि गॉड हैज़ रिवील्ड हिमसेल्फ टू अस एट आवर लेवल, एट आवर अंडरस्टैंडिंग। और वो उसने प्रॉफिट्स के थ्रू किया। हम बोल रहे हैं हाँ, प्रॉफिट्स प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान भेजा उनको थ्रू जिब्राइल, ठीक है। और वो आगे उन्होंने प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल है वो उन्होंने हमें पास ऑन किया। अल्लाह ताला ने अपने आप को रिवील किया हमें हमारे लेवल पे। ये जितनी इन्फॉर्मेशन को चाहिए भाई वो काफ़ी, इतनी ले लें और शुरू कर दें काम अपना। ये जब तक ये वाई क्लियरिफाई, यकीन मजबूत नहीं होगा ना, आपके एक्शन, आपके ईमान अमल पे नहीं आएगा। मैं तो जब ये स्टडी करता हूँ, आई स्वेयर व्हेन आई स्टडी दिस ऑल, आई स्टडी साइंस, देयर इज़ अ पॉइंट आई से यार आई एम कंफ्यूज, बट लेटर ऑन देयर देन समथिंग कम्स, अल्लाह सेंड्स इन एंड आई एम श्योर, आई एम कन्विक्टेड यार यस गॉड डज एग्जिस्ट। मैं इन थ्योरीज पे नहीं चल सकता जो इन लोगों की सिर्फ बातें थी। ये आज कुछ थ्योरी हुई, कल कुछ थ्योरी हुई, बोलते खुदा आ जाए तो उस पर मान लेंगे, कल कोई थ्योरी आएगी उस पर बिलीव कर लेंगे ये। और ये थ्योरीज मान के दुनिया नहीं चलाई जा सकती सर। फिर तो एक जो बच्चा पागल पैदा हुआ है, जिसको नज़र नहीं आता, उसको आप क्या बोलेंगे भाई, सिलेक्शन ऑफ नेचर। वो तो बेचारे का तो वो क्या पर्पस करेगा उसको समझ ही नहीं, लेकिन उसके लिए तो दुनिया बेकार होगी, क्यों उसको भेजा यहाँ पे। माँ बाप सफ़र करेंगे उसके लिए तो फिर यहाँ पे होप, स्ट्रेंथ बनता है अल्लाह कि यार मैं आपको टेस्ट कर रहा हूँ, सब्र करें आप, ये मेरी तरफ से, आप अपनी तरफ से कोशिश करें। अल्लाह की मर्ज़ी का मतलब ये होता है, अल्लाह की मर्ज़ी का मतलब ये होता है कि जो सोर्स है ना वो अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। एक अगर पावर हाउस होगा, जलेगा, वहाँ पे वो अपना बटन चलाएंगे, बिजली ऑन करेंगे तभी तो हमें बिजली पहुँचेगी। मौलाना साहब कहते थे ना, पावर हाउस में बिजली होगी तो हमें पहुँचाएंगे वो। हम सोलर सिस्टम से करा लेंगे, सोलर सिस्टम, सोलर ग्लास लगा लेंगे भाईजान। सनलाइट चाहिए आपको उसके लिए, सन आपने सन भेजा है, हाँ सन कहाँ से आया, सोर्स कहाँ है, अल्लाह के पास है। आप कहते हैं भाईजान जनरेटर चलाएंगे, कैसे पेट्रोल पे चलाएंगे तो जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल कहाँ से आता है। तो अल्टीमेटली यू लीड टुवर्ड्स गॉड। और फिर एथिस्ट कहेंगे इट्स जस्ट नेचर, और एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, वाटर हवा में फंसा देंगे, वाई का पता नहीं होगा उनको। किसके लिए सब कुछ पैदा किया गया। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, किन किन नेमतों का, विच ऑफ गॉड्स फेवर यू वुड डिनाई। तो मर्ज़ी का मतलब ये होता है कि सोर्स जो है वो अल्लाह के हाथ में है। जो सोर्स है ना ये अल्लाह के हाथ में, ये मतलब है मर्ज़ी का। आप गलत ले गए हैं इसको कि सोर्स मर्ज़ी अल्लाह ताला की वो अल्लाह के हाथ में है भाई। इसी तरह कहीं ना कहीं जाके आप डिपेंड करते हैं अल्लाह पे ही। मैंने आपको कार और बैटरी वाली एग्जांपल दी थी ना, ठीक है ना। आप अगर किसी जो हमारे जो मेरे जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो इसी तरह कुछ ऑटो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उसमें काम करना चाह रहे हैं, हम जॉब करें, वो ऑफिस अगर स्टॉक मार्केट में ख़रीद भी रहे हैं, इंश्योरेंस दे भी रहे हैं, तो भैया वो ऑटो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर भी रहे हैं। ऑटो होगी तो इंश्योरेंस होगी, लाइफ होगी तो इंश्योरेंस होगी ना। किस पे कमाएंगे आप, पैसा ले लेते हैं और रूल्स ऐसे सेट करते हैं कि अगला बोलता है वाह यार, जब टाइम आता है तो कुछ ना कुछ चोरी चोरी ऐसे ऐसे सेट बना देते हैं कि पैसा पूरा और निकलने भी नहीं देते, उल्टा और खींच लेते हैं और प्रॉफिट बना रहे हैं अपना, चल रहा है, एक्सपेंड कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी। आपको क्या पता कल क्या होना है।
کہیں نہ کہیں آپ کو بلیو کرنا پڑتا. سر آپ اپنی مدر سے تو نہیں کہہ سکتے کہ واقعی آپ میری ماں ہیں, کیا پروف دیں گی؟ بھائی میں تمہیں پالا, آئی فیڈڈ یو, آئی ٹیک کیئر آف یور. لوگ فادر ہو گئے, آپ نے میرے باپ ہیں, آپ نے خیال رکھا. ٹھیک ہے, آپ سرٹیفکیٹ مانگ لیں گے, سرٹیفکیٹ کچھ بنوا کے دیتے. آپ تو پہلے تو یہ بھی نہیں مانگ سکتے, آپ یہیں پہ ماں آپ سے یہ بھی نہیں مانگ سکتے آپ. پھر آپ سرٹیفکیٹ بھی دے رہے ہیں کسی نے بنوایا ہو, مجھے کیا پتہ. پھر آپ بولیں کہ بھائی ڈی این اے بھی مکس اپ ہو جاتا ہے, ضروری نہیں آپ کو صحیح طریقے سے بتایا ہو. نہ میچ کرے تو کیا کریں گے, مانی ہے وہ میری, یقین کرتے ہیں نا اس بات, یا اس سے زیادہ ہم کیا گر جائیں گے, بولیں گے ہم شو می دا ویڈیو اینڈ یو آر گیونگ برتھ ٹو می. اور اگر ویڈیو نہیں بنے تو کیا کریں گے, اور بنے بھی تو آپ دیکھیں گے اس کو سیریسلی, اور دیکھیں گے بھی تو آپ اس میں پہچان پائیں گے اپنے آپ کو, نہیں پہچان پائیں گے. بلیف کہیں نہ کہیں ایلیمنٹ آتا ہے سارے ان بلٹ ہمارے میں. صحیح جگہ لگا دیں اس کو تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ از uncreated بھائی, he is eternal, he is a necessity being, he is independent and we are a contingent being, dependent being. ٹھیک ہے بھائی, وی آر ڈیپینڈنٹ. اب بھائی آپ کے سامنے کوئی مشینری, ڈاکٹر ذاکر نے کتنی پیاری ایگزامپل دی, آپ کے سامنے اگر کوئی مشینری بھی لائی جائے نا تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو دیکھ کے آپ کو بولا جائے بھی کیسے چلتی ہے, آپ اس کو چلا کے دیکھیں گے تو ہی پتہ چلے گا, اور اسی کرتے کرتے چلانے میں آپ اس کو خراب کر دیں گے. حالانکہ اگر اس کے ساتھ ہی مینول آ جائے, اس کے نیچے ہی ایک بک آئے چھوٹی سی, آپ کو بتائے کس طرح چلایا جاتا ہے, تو آپ چلائیں گے. اور اس کو دیکھ کے بھی پہلے خیال آئے گا کہ بھائی کیسے چلائیں گے, اس کو میکینزم کیا ہے, ہو کریٹڈ اٹ. سائنس تو ہمیں ہمارا میکینزم نہیں بتا پا رہی, رولز اینڈ ریگولیشنز, لاز, مورل, ایتھیکل ویلیوز نہیں بتا سکتی. واٹر ہوم ہی پھنسی ہے وہ. الٹا سائنس تو ایمان بڑھانا چاہیے سائنس کو آپ کا, اس سے آپ کہیں اور ہی جا رہے ہیں. ایک لڑکی کی میں ویڈیو دیکھا تھا, شی واز این ایتھیسٹ اینڈ اوور نائٹ شی واز این کرسچن کیتھولک بیسکلی. چرچ جاتی تھی, کہتی تھی بڑا مشکل ہوتا تھا, سبمٹ کرنا پڑتا ہے اپنی ول کو, یہ وغیرہ ڈیزائرز وغیرہ, مجھے پسند نہیں تھا. ایک دن اس نے ایولیوشن تھیوری پڑھی, ڈارون کی فین ہو گئی, ود ان نائٹ شی چینجڈ, اور 10-12 سال ہو گئے وہ شی اسٹل این ایتھیسٹ. ایک تھیوری, ایک پرسپیکٹیو پڑھ کے کسی کا, کل وہ کوئی اور تھیوری لے آئے, اس نے کوئی بولا ہے ڈارون صاحب نے کہ اسی کو مانو یہی سچ ہے. فیکٹس کے بیسس پہ اس نے پرسپیکٹیو دیا سر اپنا. قرآن از دی اونلی بک لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کوئی شک کی کتاب نہیں, ہدایت ان لوگوں کے لیے جو گاڈ کانشیس ہیں اور لوکنگ فار اسٹریٹ پاتھ. اللہ تعالیٰ ایک ایگزامپل دیتا ہے نا, کون سی صورت تھی مجھے یاد نہیں ہے, قرآن میں ایگزامپل دیتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کرتے ہیں نا, ان کو کہو کہ ایک مکھی پیدا کر دیں, نہیں کر سکتے. اور اگر وہ مکھی if it snatches something from them and flies, they can't get it back. These are the persuaders and who persuade. اور یہ دونوں جاہل ہیں یہ لوگ. آپ سوچیں سے, اس پہ میں یہ کہتا ہوں the fact یہ ہے کہ ایک ایتھیسٹ لٹل برین کے ساتھ, ایک لٹل مکھی نہیں کریٹ کر سکتا, لٹل فلائی نہیں کریٹ کر سکتا وہ, لیکن وہ اتنے لٹل برین کے ساتھ اتنی بڑی یونیورس کو, اس کی کریٹڈنس کو جج کر رہا ہے کہ یار ہاؤ اٹ کیم ٹو ایگزسٹنس. سیریسلی ایک مکھی تم نہیں پیدا کر سکتے, یہ نہیں بتا سکتے کہ مکھی کو کس نے پیدا کیا ہے. تم یہ جج کرو کہ اس یونیورس کو کس نے پیدا کیا, اور مجھے ایک لائف کس نے پیدا کیا. نہیں بھائی, اٹ واز اے بگ بینگ. خود بخود بگ بینگ پہ بھی بلیو نہیں کرتے کچھ, لیکن ایولیوشن میں پھنسے ہیں سارے, ایولیوشن. قرآن فیکٹس دے رہا آپ کو, ٹھیک ہے. میرا کام دیکھیں, ہمارا کام کسی ایتھیسٹ وغیرہ کسی انبلیونگ مین کو کنونس کرنا نہیں ہے. میرا کام صرف آپ کو بتانا ہے انٹلیکچولی, آپ کی جو آرگومنٹس ان کو کاؤنٹر کرنا ہے, پروف دینا ہے آپ کو جو ایویڈینشیل ہے. اب خدا کو دکھانا یہ میرا کام نہیں ہے, اور میرا کام نہیں میں آپ کو بدلوں, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی سے بھی کہا نا کہ آپ کو ہلاک کر لیں گے, ہدایت میرے ہاتھ میں دیتا ہوں ہدایت. لیکن بٹ وی شوڈ ایٹ لیسٹ ٹرائی, دیٹس اٹ. اور اٹس فار ٹوڈے. باقی جو اللہ کو منظور ہو ہمیں اسی حساب سے چلنا چاہیے. اور ہم ایک مکھی میں آ سکتے تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یونیورس کس نے بنائی. تو پلیز ریکنسیڈر. مائی ایڈوائس ٹو یو از پلیز ریڈ قرآن 10 منٹ کے لیے, ٹرانسلیشن ہی پڑھ لیں, شروع تو کریں, ایٹ لیسٹ گیو اٹ اے ٹرائی. مولانا ابو اعلیٰ مودودی, آئی ول ریکمینڈ یو, اسٹارٹ کریں, تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں, انشاءاللہ اللہ آپ کو گائیڈ کرے. اس نیت سے آپ نے پڑھنا ہے کہ واقعی میں گائیڈنس چاہتا ہوں, اپنے مائنڈ کو کلیئر کر کے جو بھی نظر آ رہا ہے آپ کو اس سے, ٹھیک ہے. وی آر ناٹ اے پروڈکٹ آف دس بک,
ٹھیک ہے. ایک تھا نا انگریز, وہ کہتا تھا کہ بھائی میں کتاب دیکھتا ہوں تو مجھ سے بہترین کتاب کوئی نظر نہیں آتی, لیکن مسلمانوں کو بدترین لوگ مجھے نظر نہیں آتے, اپنی کتاب ہی فالو نہیں کر رہے. اتنی بہترین پریشیس کتاب ان کو ملی ہوئی, اس کو ریڈ کریں ود نیو آف امپلیمنٹیشن, ناٹ اونلی امپلیمنٹیشن, یوزنگ اٹ ایز اے ویپن ٹو کنوے دا میسیج, ٹھیک ہے, تھرو انٹلیکچوئل ڈبیٹ, کمبائننگ اٹ وتھ STEM, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس. دیٹس فار ٹوڈے. اور اگر آپ کو کوئی میری بات بری لگی تو میں معافی چاہتا ہوں, اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں, اللہ مجھے معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.